السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط اول میں جو بات عرض کی گئی تھی کہ آیت مطلوب میں طائر سے مراد CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، اس کی تائید و تصدیق اللہ خالق ارض و سما کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ آیت نمبر 11 سورہ رعد۔ آگے اور پیچھے کی طرف سے کچھ مشینریاں انسان کی سرچنگ و کورنگ میں مصروف ہیں جو بحکم خدا اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ آیت کا یہ حصہ لہ معقبات من بین یدیہ، اس میں معقبات مؤنث ہے، حالانکہ ملائکہ ذکور ہیں تو معقبات سے صرف ملائکہ مراد نہیں لیے جا سکتے، ورنہ اس کی جگہ معقبون ہونا چاہیے تھا، بلکہ معقبات سے مراد CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، اور ملائکہ سبھی داخل ہیں، اس طور پر کہ ملائکہ کے سوا دیگر مشینریوں کو ملائکہ پر غلبہ دے کر دونوں ہستیوں کی تعبیر یہاں بصیغہ مؤنث کر دی گئی۔ رہی یہ بات کہ ملائکہ اپنی تذکیر کے باوجود معقبات میں داخل ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یحفظونہ کو بصیغہ مذکر یعنی لفظ معقبات میں ملائکہ و دیگر مشینریاں دونوں داخل ہیں، دیگر مشینریاں کی رعایت میں۔ معقبات بصیغہ تانیث اور ملائکہ کی رعایت میں یحفظونہ بصیغہ تذکیر لایا گیا، اور اس انقلاب تذکیر و تانیث سے پیغام چھوڑا گیا کہ دونوں طرح کی ہستیاں انسان کی کورنگ، سرچنگ اور ریکارڈنگ میں مصروف عمل ہیں۔ آیت معقبات من بین یدیہ کے اس حصہ میں وہ شے جس کو پاس والا سرچر بتایا گیا ہے یہ وہی طائر ہے جس کی تصریح سورہ اسراء کی 13ویں آیت میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ طائر اس کے اپنے پاس موجود ہے کہ یہ اس کے گلا میں فکس ہے اور اس کی سرچنگ اور ریکارڈنگ میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ اسی طرح ہمارے دعویٰ کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے قول یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، آیت نمبر 17 سورہ اسراء۔ ترجمہ پیش نظر ہے، وہ دن جب ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، پھر جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی اس آیت میں امام اور کتاب دونوں کا مصداق و مراد شے واحد ہے، اور یہ وہی طائر یعنی CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، اس لیے کہ آیت مطلوب میں لفظ امام تو واضح رہے کہ لغت میں امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، چونکہ قیامت کے دن اس طائر اس امام اس کتاب کی پیروی کی جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کو امام کہتی ہے۔ کتاب اللہ اسے کتاب کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، اس لیے کہ لغت میں کتاب کے معنی ہے جمع کرنا اور محفوظ کرنا، چنانچہ کتابت اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں حروف جمع ہے۔ چونکہ اس ویڈیو ریکارڈر میں انسان کی ہر ایک نقل و حرکت اور ہر ایک ادا یکجا اور محفوظ ہے، اس لیے کتاب اس کو کتاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہرحال گفتگو جاری تھی کہ آیت مطلوب میں امام و کتاب سے شے واحد یعنی CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر مراد ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی اپنی شہر آفاق تصنیف مفاتیح الغیب جلد نمبر 18 مکتبۃ الشامیہ میں زیر بحث آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، قال الحسن بکتابہم الذی فیہ اعمالہم وہو قول الربیع وابی العالیہ والدلیل علی ان ھذا الکتاب یسمى امام قولہ تعالی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ إِمَامًا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امام سے مراد کتاب ہے، اور اسی بات کے قائل ربیع اور ابو العالیہ بھی ہیں، یعنی ان تینوں اکابر علم کے نزدیک امام سے مراد کتاب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس ارشاد وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں کتاب کو ہی امام قرار دیا ہے۔ وقال الامام الرازی والباء فی قولہ تعالی بامامہم بمعنى مع هذا۔ قال الامام الرازی فی مفاتیح الغیب، مندرجہ بالا اقتباس سے ثابت ہوا کہ طائر منشور کتاب اور امام سے مراد شیء واحد ہے، اور وہ ہے CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر۔ اسی طرح انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، آیت نمبر 8 سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہمارے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس آیت میں اغلال سے مراد وہی طائر ہے جو انسان کے گلے میں فکس ہے، اس لیے کہ لغت میں غل کے معنی ہے طوق اور لازم، چونکہ یہ انسان کے گلے میں ایک طوق ہے اور لازم و ثابت ہے، اس لیے قرآن مجید
اس کی تعبیر اغلال سے کرتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اغلال سے اس آیت میں طائر یعنی CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر مراد لیے جانے کی دلیل تو یہ ہے زیر بحث آیت سورہ یاسین کی 8ویں آیت ہے، جبکہ 12ویں آیت نکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین میں پیچھے امام حسن ربیع اور ابو العالیہ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ امام مبین سے مراد طائر ہے۔ چنانچہ گزشتہ وضاحت کی روشنی میں اس 12ویں آیت میں بھی اسی طائر کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جس کی یاد دہانی 3 آیت پیشتر کرائی گئی، اور اس سے پہلے بھی بارہا اس کی یاد دلائی گئی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت میں بھی طائر کا بیان ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو میں پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم ان کے ایکشن ری ایکشن سب کی ریکارڈنگ کر رہے اور ہر ایک ایکشن و ری ایکشن کو ایسے ریکارڈر میں سیو کر رہے جو ہر ایک چیز کو کھول کر رکھ دے گا۔ قال الامام الرازی فی مفاتیح الغیب صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 24 ما قدموا ہوا افعالہم، یعنی امام رازی تصریح فرما رہے ہیں کہ ما قدموا سے مراد لوگوں کے اعمال و افعال اور ایکشن ہیں، وآثارہم سے مراد رد عمل یعنی ری ایکشن ہے۔ کتاب کا یہ حصہ نکتب ما قدموا وآثارہم یعنی ہم ان کے ایکشن و ری ایکشن دونوں کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ٹکڑا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اور ہر ایک شے کو ایک ایسے ریکارڈر میں سیو کر رہے ہیں جو ہر ایک چیز کو کھول کر رکھ دے گی۔ اس آیت میں کتاب، احصاء اور ابانہ یعنی ریکارڈنگ، سیونگ اور ڈسپلینگ کے جو اوصاف مذکور ہیں، یہ اوصاف انسان کے گلا میں لازم و ثابت غل اور طائر میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ما سبق میں معلوم ہوا، تو اس سے ثابت ہوا کہ 12ویں آیت تفسیر ہے 8ویں آیت میں مذکور اغلالن کی، جس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ طائر کتاب، منشور، موقبات، امام، محصی، غل اور مبین، ان سب کا مصداق شے واحد ہے، اور ان تمام الفاظ سے مراد ایک شے ہے، جس کی تعبیر فی زمانہ CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے بہت مناسب تعبیر ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید مذکورہ آیت میں انسانی گلا میں فکس ایک ایسے CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کی یقین دہانی کرتا ہے جس میں انسان کا ہر ایک قول و فعل اور اس کی حرکت و جنبش کی فلم بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے گلا سے باہر نکالے گا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافر کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، سورہ انشقاق پارہ نمبر 30 فی الجامع لأحکام القرآن للقرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 192 تحت الآیہ۔ وقال قتادة ومقاتل يفك أبواب صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك بحوالہ حاشیہ بحر شریعت حصہ اول صفحہ 146۔ حضرات قتادہ و مقاتل کی تفسیر سے یہ بات تو واضح ہے کہ کافر کے سینہ کے الواح اور اس کی ہڈیاں جدا کی جائیں گی، مگر یوں تو ظاہر ہے کہ اس کے گلا میں فکس طائر کو گلا سے باہر نکال کر اس میں موجود اس کی انہی تیار کردہ فلم کی نمائش کے لیے ان دونوں حضرات کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن ہر فرد کے ہاتھ میں جو کتاب سونپی جائے گی، یہ وہی کتاب ہوگی جو اس کے اپنے گلا میں فکس ہے، باہر سے کوئی کتاب اس پر تھوپی نہ جائے گی جس کے مضامین فرشتے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوں۔ ایسا قطعاً نہ ہوگا کہ باہر سے کوئی کتاب آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ لو تمہاری فائل ہے جس کو ہمارے فرشتے تیار کیے ہیں، اور جو کچھ یہ لکھ دیے ہیں یہ فائنل ہے، ان کی تحریر کی تصدیق حرف بحرف کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ الواح صدر اور اس کی ہڈیاں جدا کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ ضرورت اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کے گلا میں فکس ریکارڈر ہی قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر اس کا حساب کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ یہ ویڈیو ریکارڈر اور CC کیمرہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہر ایک انسان کے گلا میں چسپاں ہے۔
اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں متعدد ناموں کے ساتھ مختلف مرتبہ مذکور ہے۔ قرآن مجید میں اس کے یہ اسماء طائر، حافظ، امام مبین، کتاب، منشور، اغلال، محصی، موقب، سائق، شہید، رقیب اور عتید نظر آتے ہیں۔ کتاب عظیم کا ایک شے کو اتنے سارے اسماء سے یاد کرنا اور ایک زبان میں شے واحد کے اس قدر اسماء سے اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسماء کی کثرت مسمى کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب ذرا ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک شے کو اتنے سارے ناموں کے ساتھ کیوں یاد کرتا ہے اور کہاں کہاں جگہ دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے گلا میں فکس CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کو طائر کہتا ہے، اس لیے کہ طائر کا معنی دماغ ہے، یعنی چیز اور اس کے حالات و کیفیات کو سیو کرنے والا اور محفوظ چیزوں کی نشر و اشاعت کرنے والا۔ چونکہ یہ CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر جو ہمارے گلا میں فکس ہے ایسا ہی ہے، اس لیے قرآن مجید اس کا نام طائر قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید اس کو کتاب کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، اس لیے کہ کتاب کے معنی لغت میں جمع کرنا، اکٹھا کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے اقوال و افعال اور احوال کو جمع اور ریکارڈ کرتا ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید کتاب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن حکیم اس کو منشور کے نام سے بھی پکارتا ہے، اس لیے کہ لغت میں نشر کے معنی ہے شائع کرنا، پھیلانا اور ٹیلی کاسٹ کرنا۔ چونکہ جو کچھ اس میں ریکارڈ ہے وہ قیامت کے دن ٹیلی کاسٹ ہوگا اور دوسروں تک پھیلے گا، اس لیے کتاب عظیم اس کو منشور قرار دیتی ہے۔ قرآن اس کو حسیب کے نام سے اس لیے یاد کرتا ہے کہ لغت میں حساب کے معنی شمار کرنا اور اکاؤنٹنگ کرنا۔ چونکہ یہ ریکارڈر قیامت کے دن ہمارے اقوال و احوال اور افعال کا کاؤنٹر ہوگا، اس لیے اس کو حسیب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سابق الذکر اسماء سورہ اسراء کی 13ویں اور 14ویں آیات میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ قرآن مجید اس عظیم شے کی تعبیر امام سے بھی فرماتا ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کا معنی ہے وہ شے ہے جس کی پیروی کی جائے۔ چونکہ بروز قیامت اس کی پیروی کی جائے گی کہ اس کے مطابق آدمی کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے قرآن مجید اس کو امام کے لقب سے ملقب کرتا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت میں ثبت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اسی طرح قرآن مجید اس کو موقبات کے نام سے یاد کرتا ہے، اس لیے کہ لغت میں اعقاب و تعقیب کے معنی ہیں پیروی کرنا، تلاش کرنا، چیس کرنا۔ چونکہ یہ ہمارے گلا کا موقب ہمہ وقت چیسنگ اور تعاقب میں ہے اور ہمہ وقت اللہ کے حکم کی پیروی میں مصروف ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن مجید اس کو اغلال کے نام سے اس لیے یاد کرتا ہے کہ لغت میں اس کے معنی ہے طوق اور لازم، چونکہ یہ انسان کے گلا میں ایک طوق ہے اور اس کے گلا میں لازم اور ثابت ہے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اسی طرح کتاب عظیم اس کو سائق کہتی ہے، اس لیے کہ لغت میں سائق کے معنی بیان کرنے والا اور خبر دینے والا کے ہیں۔ چونکہ یہ سائق قیامت کے دن ہماری ہر ایک نقل و حرکت بیان کرے گا اور اس سے باخبر کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب اس کو سائق کا نام دیتی ہے۔ یوں ہی کتاب اللہ اس کو شہید کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کے معنی ہیں حاضر و گواہ۔ یہ شے انسان کے پاس اور اس کے ساتھ ہے اور بروز قیامت وہ سب کچھ بتائے گی جو انسان کرتا رہا، اس لیے کتاب اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتی ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی 21ویں آیت ہے جاءت کل نفس معہا سائق و شہید۔ یہ قدر تفصیل تھی ہمارے گلا میں فکس CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کے ان ناموں کی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ اسراء کی 13ویں آیت میں طائر سے مراد ایک ایسی الیکٹرانک مشین اور ریکارڈر ہے جس میں مبصرات کی تصاویر چھپتی ہیں، ملفوظات یعنی اقوال ثبت ہوتے ہیں، تصورات و معقولات کی فلم بنتی ہے۔ اس مشین کی تعبیر و تفسیر فی زماننا CC کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ 13ویں آیت
آیت کریمہ بطور عبارت النص دال ہے کہ ہر ایک انسان کے گلا میں قدرتی سی کیمرہ اور نیچرل ویڈیو ریکارڈر قیامت کے لیے فکس ہے۔